لاشیں اٹھا کر سامنے رکھوں گی، اصغر کی لاش پیش کروں گی، علی اکبر کی لاش کے ٹکڑے پیش کروں گی۔ اللہ جب یہ شہید ہوگا تو اس کی شہادت پر جب خبر سنی زینب نے، اللہ بھی 6 رکعت نفل نذرانہ خوشی کا ادا کروں گی، پھر اس کو اندر خیمے میں داخل ہونے دوں۔ استعینوا بالصبر والصلاة الذین اذا اصابتهم مصیبہ، جب مومن پر مصیبت آ پہنچے تو اللہ فرماتے ہیں پھر کیا کرو؟ قالوا الا للہ وَإِلَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اب حسین مومن تھا یا نہیں؟ بولو۔ تو مصیبت کے وقت، پیاس کے وقت کس سے پانی مانگتا تھا؟ کہ اللہ سے پانی مانگتا تھا۔ کہہ دو اللہ سے پانی۔ حسین اگر ایسے پیر مارتا تو چشمہ پانی کا خدا جاری کر دیتا، مگر حسین کو ضرورت نہ تھی، اس لیے کہ میرے محترم حسین کو بھی روزہ تھا، 10ویں 9ویں کا روزہ، 10ویں 11ویں کا روزہ۔ یہودی جب مدینہ منورہ میں نبی پہنچے، یہودیوں نے محرم کے دن روزہ رکھا ہوا تھا۔ صحیح نے فرمایا یہود کی ضد میں اسلام آیا ہے، تم یہودیوں کی مخالفت کرتے ہوئے 2 روزے رکھو میرے امتیوں۔ تو صحابی 2 روزے رکھ رہے تھے، تم اور ہم محمد کی شریعت چھوڑ بیٹھے، پر نواز رسول امام کا بیٹا اور امام عالی مقام کا بیٹا، ذمہ دار بیٹا، خاتون جنت کا بیٹا، وہ اپنے نانے کی شریعت کو کیسے ضائع کرے؟ حسین کو روزہ تھا، بیمار زین العابدین کو روزہ تھا، چھوٹی بچی کلثوم کو روزہ تھا، سیدہ طاہرہ ام کلثوم اما کو طاہرہ کو نہیں آیا۔ کہہ دو حسین نے پانی، کہہ دو حسین نے پانی۔ ہائے ہائے، ارے خدا کے بندو، یہی تو سوال ہے کہ یزید کی اقتدار قبول کرو، یہ نہریں بھی آپ کی، یہ نہروں کے چلانے والے بھی آپ کے، یہ سب علاقہ آپ کا، پانی بھی آپ کا، اشجار بھی آپ کے، زمینیں بھی آپ کی، کرسی بھی آپ کی۔ پانی تو دیتے تھے، پھر وہی پانی طلب کر رہا ہے۔ مر جاؤ الزام لگانے والے۔ حسین نے ثابت کر دیا ہے اگر آج میں پانی مانگوں تو کل دنیا یہ کہے گی جب بیٹا علی کا مانگ رہا تھا تو ماں نے بھی 4 کھجیا کے لیے سوال کیا تھا۔ اس لیے حسین نے تمہارے منہ پر تھپڑ لگا دیا ہے۔ نہ مجھے ضرورت ہے اس پانی کی، جب وہ نہیں چاہتا میں کیوں پیوں؟ پھر سن لو میری دلیل، جس کسی میں، جس ندی میں کتا بیٹھا ہو اس کے آگے تم پانی پینا برداشت کرو گے؟ تو کتے کی پلیتی منافق کی پلیتی سے بڑھ گئی۔ جس ندی پر منافق نے ہاتھ ڈالا ہوا ہے اور جس کے نانے کو منافق کی کمر پر بھی خدا نے نہیں کھڑا ہونے دیا، جنازے پر بھی شامل نہیں ہونے دیا، منافق کے وجود پر جس کے نانے کے کرتے کا اثر خدا نے نہیں ہونے دیا، منافق کے وجود پر نبی کی لب کا اثر بھی خدا نے نہیں ہونے دیا، منافق کے لیے دعا بھی اللہ نے قبول نہیں کی، اس کے نواسے کو منافقوں کا جگہ ہوا پانی کیسے پینے دیتا ہے؟ شہادت نامہ یہ نہیں ہے کہ آپ الزام لگاتے پھرے۔ قیامت آ سکتی ہے، نواز رسول، لخت جگر بطول، علی کا بیٹا ہاتھ دشمن کے سامنے، فاسق اور فاجر کے سامنے، ظالم اور سفاک کے سامنے، اور خدا کے باغی نبی کے دشمنوں کے سامنے نہ ہاتھ پھیلا سکتا ہے، نہ سر جھکا سکتا ہے، نہ ان کی بات غلط کو تسلیم کر سکتا ہے، نہ ان کے قدم آگے بڑھنے دے سکتا ہے۔ کٹا کر گردنیں دکھا گئے کربلا والے، باطل کے سامنے جھک نہیں سکتے خدا والے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہہ دو واہ حسین، واہ کہیں یا ہے کہیں؟ سب بولو کیوں؟ واہ کیوں کہیں؟ واہ کہیں؟ بولو واہ کیوں؟ حسین کو واہ کہیں یا ہے؟ بھائی ہے کا زمانہ ہے۔ ایوبا کو ہائے ہائے کہا کرتا۔ یہ کون سے آپ سچے لوگ بیٹھے ہو، اچھے لوگ بیٹھے ہو، پڑھے لکھے، میں تو علماء کا خادم ہوں، ان پڑھ آدمی ہوں، مجھے آپ بتائیں واہ کہے یا ہے کہے؟ حسین کو بھائی، نواز رسول کو میں پوچھ رہا ہوں۔ مجھے یہ تمہاری یہ فلسفہ مجھے نہیں سمجھ آیا حضرت صاحب۔ اچھا ایک بات میں بھی عرض کر دوں،
اب قرآن ہاتھ میں ہے اور یہ اچھی کتاب ہے، پاک کتاب ہے، اتنی عظمت والی کتاب ہے کہ جو گتا اس کے ساتھ جڑ گیا وہ بھی پاک، جو کپڑا جڑ گیا وہ بھی پاک، جو پرس کا کاغذ جڑا وہ بھی پاک، جو رحل جڑا وہ بھی پاک، جو زبان جڑ گئی وہ بھی پاک، جو دل جڑ گیا وہ بھی پاک، جو آنکھ جڑ گئی وہ بھی پاک۔ تو اگر یہ پاک عظمت والی کتاب ان ہاتھوں سے گر جائے تو ہے نکلے گی یا نہیں؟ بولو بولو، زبان سے ہے نکلے گی یا نہیں؟ کیوں؟ کہو اچھی شے، کہے اچھی شے، کہہ دو اچھی شے۔ اب زبان سے بے ساختہ نکل گیا ہے تو اب ہے کس پر؟ قرآن پر یا ہاتھوں پر؟ کہہ دو، کہہ دو۔ ہے حسین کا مطلب یہ ہے جو ان ہاتھوں نے نقصان کیا ہے ان پر ہے، نہ کہ حسین پر ہے۔ دلیل یہ ہے کہ حسین کو ان ہاتھوں نے مارا تھا، اس لیے وہ کہتے ہیں ہائے حسین۔ سمجھ نہیں آئی؟ اچھی شے جب ضائع ہوتی ہے بندے کی فطرت ہے کہ وہ بے ساختہ کہہ دیتا ہے بیٹے خیر ہے، اما کیا پوچھتی ہو، مجھ سے اچھی شے ضائع ہو گئی، ماں نے بھی کہہ دیا ہے۔ تو میرے محترم یہ ہے حسین، یہ جو ہے ان ہاتھوں نے مارا تھا، تیر مارے تھے، 35 زخم جو تھے سر نے نہیں لگائے، ناک نے نہیں لگائے، پاؤں نے نہیں لگائے، ان ہاتھوں نے لگائے۔ اس لیے یہ ہاتھ یہاں کیوں آتی ہے، یہاں کیوں نہیں آتا، یہاں کیوں نہیں آتے؟ بھائی اس سردار نے ان کو حکم دیا تھا شاباش لگاؤ تیر، تو اس لیے ہائے بدماش، ان فی الجسد لمضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب او كما قال۔ مدنی کریم نے فرمایا اس سارے وجود اور کنبے کا دار مدار ایک گوشت کے لوتھڑے پر ہے جس کا نام ہے سردار، جس کا نام ہے دل۔ اس کو خدا نے سارے کنبے کا بنا دیا سردار۔ آنکھ کا تعلق کسی سے، ناک کا تعلق کسی سے، اگر یہ تندرست تو آنکھ بھی تندرست، اگر یہ ٹھیک زبان بولے گی، اگر ٹھیک ہاتھ پکڑے گا، اگر ٹھیک یہ سوچے گا، یہ ٹھیک یہ ہضم کرے گا، یہ ٹھیک یہ چلے گی، اگر یہ بیمار نبی کا فرمان ہے، کہہ دو نبی کا، حدیث رسول اللہ ہے یا نہیں؟ بولو علماء طبقہ، حدیث ہے حضرت، تو نبی کا فرمان سچا یا جھوٹا؟ بھائی اگر آپ کو سمجھ نہیں، میں تو تھوڑی سی سمجھا دوں۔ یہ ہے سردار، آپ کے گھر کی 4 دیواری میں جتنے لوگ ہوں گے، 4 ہوں گے، 6 ہوں گے، 8 ہوں گے، اس میں سے ایک جزاک اللہ۔ آپ اگر حیوانوں میں دیکھو تو ایک ان میں سردار ہوگا، پرندوں میں دیکھو تو ایک سردار ہوگا، درختوں میں دیکھو تو ایک سردار ہوگا، زمین میں دیکھو تو زمین سے ایک سردار ہوگی، اور دریاؤں میں ایک دریا سردار ہوگا، مچھلیوں میں ایک مچھلی سردار ہوگی۔ یاد رکھنا چیمٹیوں میں ایک چیمٹی کا سردار ہوگا، جو کہہ رہا یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنود وهم لا یشعرون۔ کون کہہ رہا ہے؟ کہو چیمٹیوں کا سردار کہہ رہا ہے۔ تو اللہ کی عادت مبارک ہے، ایک ہر قوم ہر اللہ نے جو تخلیق کی ہے جس چیز کی اس میں ایک سردار بنا دیا۔ تو اللہ کریم نے اس کنبے کا اس دل کو سردار بنا دیا کہ اب یہ سب رعایا ہے، تیرے محتاج ہیں، اب میں تمہیں، یہ تیری غلامی میں ہے، تیرے قبضے میں ہے، جب تو ان کو اپنی غلامی میں چلائے گا، تو میری رضا میرے محبوب کی منشا کے مطابق چلائے گا، تو پھر یاد رکھنا تجھے بمائے اس کنبے کے جنت الفردوس میں حصہ دوں گا، اگر تم نے ان کو میری بغیر رضا اور میرے محبوب کی منشا کے بغیر
خلاف چلایا تو مجھے بھی رب کہتے ہیں. اللہ پھر انہی رعایوں سے جو تیرا سر نہ کٹواؤں نہ مراؤں تو مجھے بھی تو رب نہ کہنا. تب یہاں ہاتھ لگتا ہے یہ اسی سردار کے سر کو کوٹ رہے ہیں. حسین دلالت ہے. ہائے حسین ہائے حسین یعنی تو نے مروایا. ہائے حسین بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. اب سیدنا حسین کی باری آئی. نواسہ رسول لخت جگر بطول میدان کربلا میں آئے. ابن زیاد عمرو بن سعد خولی بےمان شمر ملعون. حسین جی بہتر ہے ہماری بات کو تسلیم کر لے. یزید کی بیعت نہیں کرتا صرف زبانی اقرار نامہ دے دے ہم آپ کو باعزت بمے اہل پردہ مدینہ منورہ پہنچاتی ہے. ایسے دیکھا اور دنیا کے ناپاکوں پلیتوں منافقوں خدا کی 1000 بار تم پر لعنت دھوکے باپو. سچ ہے یا جھوٹ؟ بولو. کمینوں بزدلوں تمہیں معلوم نہیں میں کون ہوں. نواسہ رسول ہوں لخت جگر بطول ہوں علی کا خون ہوں. جس میرے نانے نے جس میرے نانے نے دنیا کی طاغوتی طاقت کے سامنے سر کو نہیں جھکایا میں اسی کا نواسہ ہوں. جس میرے باپ نے دنیا کی طاغوتی طاقت کے مقابلے میں مقابلہ کر کے انہیں جہنم سے نار کر دیا اور میں اس ماں کا بیٹا ہوں جو میری ماں زندگی میں اللہ کی عبادت میں ایک لمحہ بھی غافل نہیں رہی اور جس نے اللہ کے قرآن کی حدوں کو قائم کیا. والحافظون لحدود اللہ. میں اسی کا بیٹا ہوں. ساری دنیا تم مجھے چھوڑ جاؤ تمہیں چھوڑ سکتا ہوں مگر اس کے دین کو نہیں چھوڑ سکتا. کہہ دو واہ حسین. اب تو کہہ دو اب تو کہہ دو. اے میدان میں ہے سمر ایسے کھڑا ہے جب یار 35 یہ زخم آ گئے خون سے لت بت. اب بیٹھے سمر سامنے آیا دیکھا سمر کو فرمایا او سمر سن تو اس لیے آیا ہے کہ میں اپنے یار کو راضی کروں. حسین کی گردن کو کٹ کر میں تمہیں حکم دیتا ہوں تو اپنے یار کو راضی کر. میں اپنے یار کو راضی کرتا ہوں. تم میری گردن کٹ کر یار کو راضی کرو. میں اپنا سر اس کے گھر میں اس کی ہاں رکھ کر اس کو راضی کرتا ہوں. کیوں؟ نماز کا وقت ہے. میرے نبی نانے کے نائب مصلو پر کھڑے ہو کر نماز پڑھا رہے ہوں گے. آج اگر میں نے نماز کو چھوڑ دیا اللہ لوگ اس کی حجت بنائیں گے. کئی لوگ گمراہ بن جائیں گے مگر میں اس سجدے کی اہمیت بتاتا ہوں اپنے نانے کی امت کے نوجوانوں کو. اگر دشمن کی تلوار تمہاری گردن پر ہو سجدے کا وقت ہو تمہاری جبی خدا کے دربار پر اور تمہاری زبان کہے سبحان ربی الاعلی. ایک دفعہ آپ تو کہہ دیں سبحان اللہ.
سچ ہے یا جھوٹ؟ سب کہو۔ حسین نے اوپر سے تو برسا چل رہا تھا، نیچے سے حسین کیا کہہ رہا تھا؟ جبیں کس کے دروازے پر تھی؟ اللہ۔ بولو اللہ ہی کے۔ تو آپ آج سے وعدہ کرتے ہیں حسین نے تو گردن کو، سر کو اس وقت خدا کی دربار میں بھی نہیں ہٹایا جبکہ دشمن کی تلوار تھی، تو آپ تندرستی کی حالت میں دکان میں بیٹھے خدا کا سجدہ نہ کریں، اب قیامت کے دن خدا کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ آج وعدہ کر لو، ہاتھ کھڑا کرو کہ سجدہ نہیں کلا کریں گے، وعدہ پکا؟ بہت اچھے۔ گلاتے خون سے کٹوایا نہ جنبش کی نہ دم مارا، کہہ دو واہ حسین۔ گلاتے خون سے کٹوایا نہ جنبش کی نہ دم مارا، رہے مشغول یاد حق عبادت ہو تو ایسی ہو، علی بابا نبی نانا شرافت ہو تو ایسی ہو، پڑھو ہر دم درود اس پر شجاعت ہو تو ایسی ہو، لہو کی موج میں ڈوبے بچایا سب کو طوفان سے، لہو کی موج میں ڈوبے بچایا سب کو طوفان سے، گناہگاروں کی کشتی کی حمایت ہو تو ایسی ہو، گناہگاروں کی کشتی کی حمایت ہو تو ایسی ہو، علی بابا نبی نانا شرافت ہو تو ایسی ہو، پڑھو ہر دم درود اس پر شجاعت ہو تو ایسی ہو۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ گنگے ہو گنگے، سنو سن، بن گئے ہو من۔ نعرہ تکبیر، شان سیدنا حسین، شہادت سیدنا حسین، شہداء اسلام، حضرت علامہ شاہ صاحب، نعرہ تکبیر۔ تیمم خاک سے ہو میں لہو سے غسل سید کا، کہہ دو واہ حسین، کہہ دو ورنہ چھوڑ دوں گا، کل سناؤں گا۔ نہیں تیمم خاک سے ہو، کیا سناؤں گا؟ 1000 روپیہ لگتا ہے، لگاؤ 1000 بالکل دے دو، جان دے دو روپے کی، نہیں 1000 آپ کے پاس کرایہ کا پیسہ نہیں ہے، سناؤں گا آج سناؤ کل تو چھوڑ جائے۔ خوان صاحب ہمارا لوگ سے ہو میں لہو سے غسل سید کا، واہ حسین کہو، نہیں واہ کے قابل نہیں ہے بھائی، بولو اگر سیدنا حسین یہ قربانیاں پیش نہ کرتا آج تم ہم بھی فاسقوں کے پلے میں ہوتے۔ تیمم خاک سے ہووے لہو سے غسل سید کا، لبے دریا پیاسوں کی شہادت ہو تو ایسی ہو، لبے دریا پیاسوں کی شہادت ہو تو ایسی ہو، علی بابا نبی نانا شرافت ہو تو ایسی ہو، ہے لہو کی موج میں ڈوبے بچایا سب کو طوفان سے، تو حق ہے گناہگاروں کی کشتی کی حمایت ہو تو ایسی ہو، کہ واہ حسین گناہگاروں کی کشتی کی حمایت ہو تو ایسی ہو، علی بابا نبی نانا شرافت ہو تو ایسی ہو، پڑھو ہر دم درود اس پر شجاعت ہو تو ایسی ہو، علی بابا نبی نانا شرافت ہو تو ایسی ہو۔ سر نیزے بھی حضرت نے سنایا یوں کلام اللہ، سر نیزے بھی حضرت نے سنایا یوں
کلام اللہ، فرشتے بھی ہوئے حیران تلاوت ہو تو ایسی، فرشتے بھی ہوئے حیران تلاوت ہو تو ایسی ہو، پڑھو ہر دم درود اس پر شجاعت ہو تو ایسی ہو، علی بابا نبی نانا شرافت ہو تو ایسی ہو۔ کہہ دو واہ حسین، آپ خود کہہ دو نماز عصر کی سب کو پڑھائی جا کے جنت میں، نماز عصر کی سب کو پڑھائی جا کے جنت میں، شہیدوں کی جماعت کی امامت ہو تو ایسی ہو، شہیدوں کی جماعت کی امامت ہو تو ایسی ہو، علی بابا نبی نانا شرافت ہو تو ایسی ہو، پڑھو ہر دم درود اس پر شجاعت ہو تو ایسی ہو، گلا تیغوں سے کٹوایا نہ جنبش کی نہ دم مارا، مچھر جو کاٹ جاتا ہے تو ہاتھ سے رگڑی پڑے، نیچے آ گیا یہاں، قربان حسین پر جائے، اوپر پر چاہے مگر ہلے تک بھی نہیں، زبان سے سبحان ربی الاعلیٰ بھی نہیں روکا، چیخو پکار بھی نہیں کی، ہے استعینوا بالصبر والصلاۃ، ایسی نماز کس کو نصیب ہوئی؟ جو حسین کو نصیب ہوئی، نواسہ رسول کو نصیب ہوئی، کس کو نصیب ہوئی؟ جو بطول کے بیٹے کو ہوئی، کس کو نصیب ہوئی؟ جو زینب کے بھائی کو نصیب ہوئی، کس کو نصیب ہوئی؟ جو علی کے بیٹے کو نصیب ہوئی، نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کے دیواروں کے سایہ میں، نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سایہ میں، نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سایہ میں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ زندگی باقی تو ملاقات باقی ہے، اللہ بے ایمان کو ایمان عطا فرما، بے رزق کو رزق حلال عطا فرما، بیماروں کو شفا کامل عاجلہ عطا فرما، بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما، قرآن کی محبت عطا فرما، اسلامی چرچے کی محبت عطا فرما، اسلام قبول بالا فرما، علماء صلحاء کی صحبت نصیب فرما، اے اللہ اس سرزمین میں قرآن و سنت قانون جاری فرما، اے اللہ ہم سب کو دین دنیا میں کامیابی نصیب فرما، ہماری مشکلات حل فرما، جو بیمار ہے شفا کامل عاجل عطا فرما، مولانا کی والدہ صاحبہ ہسپتال میں ہے، سواد بھی اللہ تعالیٰ اسے شفا کامل عاجل عطا فرمائے، جن جن لوگوں کو تکالیفیں ہیں روحانی جسمانی، اللہ ان کو شفا کامل عاجل عطا فرما، جو لوگ اللہ میاں بے روزگار نے روزگار حلال عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کو پریشانی دور فرما، جو قرضدار ہیں ان کے قرضے کا انتظام فرما، اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے صغیرہ گناہ معاف فرما، کبیرہ گناہ معاف فرما، ہم کو موت سے پہلے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اس سرزمین کو آباد و شاد فرما، ہمارے عزیز فیض محمد فیض صاحب کی زندگی میں برکت فرما، جو اس نے جد و جہد کی یہ پورا ہفتہ اس نے اللہ کے نام کو بلند کیا اور شہداء اسلام کی شہادت دنیا کے سامنے پیش کی، صحابہ کی شان عظمت کو پیش کی اور اللہ کے نبی کی اولاد کا ذکر اذکار کرایا، خدا کی توحید بیان کرائی، نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی رسالت نبوت پیش کی، خدا کے قرآن کو بلند کیا، اللہ میاں اس کے بھی عظمت اور شان کو بلند فرما دے، اس کے جو مقاصد ہے دین دنیا اور تیری رضا اور محبوب کی منشا کے مطابق وہ پورے فرما دے، اللہ میاں اس شہداء کربلا کی قربانی کے صدقے، صحابہ کی عظمت کے صدقے، اپنے محبوب کی نبوت کے صدقے، اللہ اپنی ربوبیت کا واسطہ ہی یہ اپنے پیغمبر زکریا کو 100 سال کے بعد اولاد دے سکتا ہے، اسے بھی نرینہ اولاد عطا فرما، جو ہی لوگ صاحب اولاد نہیں اللہ انہیں نرینہ اولاد عطا فرما، اے اللہ ہمارا دین دنیا کی مشکلات حل فرما، اے اللہ اس ادارے کو کامیابی نصیب فرما، جو رکاوٹیں ہیں جو مخالفوں کی رکاوٹیں ہیں اللہ ان کا دفاع بھی تیرے ذمہ ہے، اے اللہ ہم تیری رضا کے لیے کام کر رہے ہیں، ہمیں اس مشن میں کامیابی نصیب فرما، جو لوگ مدرسین پڑھاتے ہیں اللہ ان کے علم میں برکت فرما، جو بچے پڑھ رہے ہیں ان کی پڑھائی میں برکت فرما، اللہ کو اپنے مشن میں کامیابی نصیب فرما، اے اللہ زندگی وہ عطا کر جو تیری رضا اور محبوب کی منشا والی ہو، جب تک تو زندہ رکھے ایمان اسلام خاتمہ بالایمان فرمائے، اللہ ہمارے عزیز محترم علامہ انصاری صاحب کی زندگی میں برکت فرما، بغیر کسی لالچ کے
اور اللہ کی قسم اس جوان نے یہ خدمت کی ہے، اللہ اس کی خدمت کو منظور مقبول فرمائے، ہر قدم پر اسے برکت عطا فرمائے، اس کے مال جان میں برکت، اس کے اسلام اور ایمان میں برکت، اس کی اولاد میں برکت اللہ عطا فرمائے، اس کے علم میں برکت عطا فرمائے، اس کی زبان میں ہر قدم برکت فرمائے، اور اس کے اندر اخلاص ہے، اللہ تعالیٰ اس اخلاص جیسی یہ دولت اللہ ہر شخص کو نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جسے اس شخص کو علماء اور صلحاء کی خدمت میں لگا دیا، اللہ تعالیٰ ہم کو بھی ایسی دولت نصیب فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کی اس تھوڑی سی قربانی کو منظور مقبول فرما دے۔ جن دوستوں نے تھوڑا بہت تعاون کیا، اللہ ان کی اس تعاون کو منظور مقبول فرما، اور جو لوگ دور قریب سے چل کر آئے ان کے چلانے کو سننے سنانے کو منظور مقبول فرما، پھر ہمیشہ کے لیے بابرکت اجلاسوں میں ہمیں شریک ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے ملک کی سالمیت کو بحال فرما، اے اللہ ہمارے ملک کے صدر کی حفاظت فرما، ملک کے صدر سے محمد کے شریعت قانون جاری فرما، ہمارے چھوٹے سے بڑے سپاہی، چھوٹے سے بڑے حاکم کو عدل و انصاف قائم کرنے کی توفیق عطا فرما، ہماری ملک کی فوج کو اللہ دشمنوں کے مقابلے میں کامیابی نصیب فرما۔ اے اللہ جو ملک کے اندر انتشار ہے، انفراق ہے، چند عناصر دشمن جو انتشار پھیلا رہے ہیں، اللہ تو ہماری مدد فرما۔ اے اللہ ان دشمنوں کو اس دنیا میں نیست و نابود فرما، جو لوگ مسلمان کا امن برقرار ہوا امن خراب کرتے ہیں، بد امنی پھیلاتے ہیں، اے اللہ ان کو اس دنیا سے سنبھال لے۔ اے اللہ مسلمانوں کو سکون قلب کی زندگی نصیب فرما، ان کے مال جان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جہاں جہاں تیرے محبوب کا امتی ہے اس کی عزت مال جان کی حفاظت فرما، جو لوگ تیرے دروازے پہنچے ہیں ان کی حاضری منظور فرما، جو ہم طلب رہے پھر اللہ ہمیں اپنے گھر کی حاضری نصیب فرما، سیرتاً صورتاً قولاً فعلاً ظاہراً باطناً محمد کا سچا پکا غلام بنا۔ اے اللہ ہمارے حاجی محمد رمضان شیر شاہ والے کی قبر کو منور فرما، اس کی قبر کو جنت الفردوس کو فرما، اس کے بچوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے بزرگ جو تیرے دربار میں پہنچے ہیں انہیں بھی قبر حشر کے عذاب سے نجات عطا کر، جہنم کی آگ سے اللہ ہمیں اور ہمارے خاندان کو بچا، ہم سب محمد کے غلاموں کو جہنم کی آگ سے نجات عطا کر، قبر کی سختی سے، حشر کی اللہ عدالت کی حاضری سے ہمیں نجات عطا کر، اور جنت کا حصہ نصیب فرما، اپنی رحمت کا حصہ نصیب فرما، ہمارے بچوں کو دین دنیا کی ان سے مال فرما، اللہ ہماری عزت مال جان کی اللہ تو ہی حفاظت فرما۔ اے اللہ جس گھر کو میں تیرے گھر کو اللہ میاں اس کی ذمہ داری اٹھائی ہوئی، اللہ مجھے بھی کامیابی نصیب فرما۔ اے اللہ اس کے لیے جو مجھے کچھ تیری ہی خزانے سے تیری رحمت کے حصے کی ضرورت ہے، اللہ تو آپ ہی غیب سے سبب فرما، میں کس کس کے دروازے جا کے بھیک مانگوں، اللہ ایسے بندے میرے قریب کر جن کے ہاں رزق حلال ہو، تاکہ میں تیرے گھر کو اسی طرح بنا سکوں جس طرح میرا دل چاہتا ہے۔ اللہ اس کو تا قیامت تک آباد فرما، میرے بچوں کو علم کی دولت نصیب فرما، تاکہ تا قیامت تک میرے بچے میرے بعد تیرے گھر کی خدمت کرے، تیری اس مخلوق کی خدا کی اللہ میاں تیرے محبوب کی امت بھی خدمت کرے، اللہ انہیں بھی علم کی دولت سے مالا مال فرما، ان کو اپنے مشن میں کامیابی نصیب فرما، سیرتاً صورتاً قولاً فعلاً ظاہراً باطناً محمد کا سچا پکا غلام بنا، جو دوست میرے جیسے بیکار کے ہاتھ دھلاتے ہیں تیری رضا کے لیے مجھے کھانا کھلاتے ہیں، جو لوگ میری عزت کرتے ان کو دین دنیا کی عزت عطا فرما، ان کے مال جان میں برکت فرما، میرے بھائی عبد القادر صاحب کے بچوں کو بھی نیک بنا، اور ان کو اپنے والدین کی فرمانبرداری توفیق عطا فرما، جو ان کے مسائل درپیش ہے اللہ انہیں تو حل فرما، جو ہمارے مشکلات ہیں ان میں تو مدد فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد ونور عرشہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ وعترتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم۔ مورخہ 6 اکتوبر 1984 بمقام مدرسہ ہاشمیہ قاسمیہ آدم ٹاؤن نارتھ کراچی، حضرت مولانا عبد الکریم شاہ صاحب بیان فرما رہے تھے، موضوع تھا شہادت حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ کل بیان تقریباً 2.25 گھنٹے۔ تیار کردہ پاک ریکارڈنگ، پہلی منزل کریم سینٹر صدر کراچی، فون نمبر 5678 123۔